الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا مجمع ہر مجلس میں پوری بات کو جاگ کر سنے، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا. یہ ساری شکلیں جو ہے وہ نیند لانے کی ہے اور نیند آسانی سے آ جاتی ہے. اس لیے پورے مجمع سے پہلی درخواست یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں، اور جاگ کر سننے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر کے اپنی نیند کو دور کیا جائے. پڑوسی بھی ایک دوسرے کا خیال رکھے کہ کوئی سو رہا ہو تو اس کو محبت کے ساتھ جگا دے. یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اس کو پوری مجلس میں جاگ کر سننے کے لیے تیار کیا جائے. اس کے لیے پورے مجمع سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ وہ پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ اوپر بیٹھنے والے کو نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. اس لیے آپ سے ہماری درخواست جاگ کر پوری بات کے سننے کی ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر مجلس میں پوری بات کو شروع سے لے کر اخیر تک سننا ہے. اس لیے کہ ہر مجلس میں ایک کام متعلق ہے جو اس مجلس ہی سے ہو سکتا ہے، اور اجتماع کے پورا ہونے پر کام کی ایک مضبوط شکل ہر فرد کی زندگی میں ایسی قائم ہوگی کہ جس کو زندگی پر کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس کے لیے شروع سے لے کر اخیر تک ہر مجلس میں رہنا. جب پوری بات سنیں گے اور پوری بات سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے. اس لیے کہ اگر عمل ادھورا ہوگا تو اس کا کبھی بھی پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے عمل پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پورا سنا جائے، پورا سمجھا جائے. دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ ادھورا کرنے سے یا نہ کرنے سے یا غلط کر کے صرف باتیں کرنے سے اس کا نفع ملتا ہو. ایسا دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہے. دنیا سے گئے، یہ دین کی بات کا اثر ہے، لیکن دین کی بات کا اثر اس وقت میں ظاہر ہوگا جب کانوں کے راستے سے یہ دل تک پہنچے. اس لیے دل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنا جائے. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا. اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے داد و دہش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت اور ارادہ ہے. اگر آدمی کا ارادہ ہی نہیں عمل کا تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی. اللہ کی طرف سے توفیق ملنے کی پہلی بنیاد سچا ارادہ ہے، اور سچا ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے اپنے بس کی کوشش ہو، اس کو سچا ارادہ کہتے ہیں. ورنہ تو اس کو آرزو کہیں گے یا تمنا کہیں گے، اور آرزو اور تمنا پر بھی ہدایت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور توفیق نہیں ملتی ہے. توفیق جو ملے گی وہ ارادے پر ملے گی، اور ارادے کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ ارادہ کرنے کے بعد آدمی اپنے بس کی کوشش اور صحیح کرے. دنیا کے ہر کام میں آدمی ارادہ کرتا ہے، شادی کا، سفر کا، کاروبار کا، مکان بنانے کا،
تو ارادہ کرنے کے بعد اپنے بس کی کوشش کرتا ہے. جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برابر فرما دیتے ہیں اور اس کو پورا کروا دیتے ہیں اپنی قدرت کاملہ سے. اس کے لیے عمل کا ارادہ کریں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ عمل کرا دیں گے. جی چاہے نہ چاہے، ماحول سازگار ہو ناسازگار ہو، طبیعت چاہے نہ چاہے، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی، وہ عمل کی نیت کی برکت سے. اسی لیے حدیث پاک نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی، ارادہ کیا اور اس کے بعد اپنے بس کی کوشش کیا. اس کے لیے عمل کی نیت سے بات کو سنیں. کبھی عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرتے ہوئے، اپنے گھر سے لے کر پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں. کہ اپنے گھر تک پہنچائیں گے اور گھر کے راستے سے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے. دین کی بات کا حق ایک تبلیغ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو. اور یہ فرمایا رب مبلغ او عام سامع، بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ جس کو آپ نے بات پہنچائی وہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ ہمت والا ہوتا ہے. کہ آپ نے ایک کو پہنچایا، اس نے 1000 کو پہنچایا، تو پہلے آدمی کو ایک کا بھی ثواب ملے گا، 1000 کا بھی ملے گا. اور جس کو آپ نے کام پر کھڑا کیا ہے وہ جتنے لوگوں کو کام پر کھڑا کرے گا ان کے ثواب میں کوئی کمی ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ اس کھڑے کرنے والے کو پورے انسانوں کے اعمال کا ثواب دیں گے جو اس کی محنت پر کھڑے ہوں گے. اس لیے پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی نیت کریں. انشاءاللہ پورے عالم میں جائیں گے اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچائیں گے. جو بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ. اب پورے عالم اور انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور 800 کروڑ انسان ہے دنیا میں. تو ایک آدمی اپنی چھوٹی سی زندگی میں پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک کیسے جا سکتا ہے؟ جانے کا کیا راستہ ہے؟ تو پورے عالم اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کے آدمی تیار کر کے دنیا سے جانا. بہترین کام کرنے والا مجمع بنایا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا. اتنا بڑا کام آپ کے ذمے ہے. اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا. آپ کو 40 سال پر نبوت ملی، 63 سال میں آپ اللہ کے پیارے ہو گئے. تو آپ کو 23 سال کا زمانہ ملا اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے محنت کا کیا رخ اپنایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ اپنایا کہ جتنا آپ کے بس میں تھا وہ اپنے بس کی پوری طاقت لگانے کے لیے آپ نے صرف پورے حجاز میں کام کیا. اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے اور پورا عالم پڑا ہوا ہے جو آپ کی محنت کا میدان ہے. تو آپ نے انت تک محنت کرتے ہوئے اپنی بس کی طاقت حجاز میں لگائی اور لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا کیا. اور پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سال میں بہترین اپنا عملہ تیار فرمایا صحابہ کا. جو صحابہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ کون لوگ تھے؟ فرمایا صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل. فرمایا صحابہ ایسی جماعت ہے جو دن کے شہ سوار ہے، کہ دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اللہ کی کیا طاقت ہے، اللہ کے کیا احسانات ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کے کیا خزانے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے دن کے شہ سوار ہے.
اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ فرمایا یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ فرمایا بسام بالنہار و بکام باللیل، دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ میں منتقل ہو گئی۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہے کہ جو آپ کی زندگی میں ہے وہ صحابہ کی زندگی میں منتقل ہوا۔ اسی لیے قیامت تک کے لیے حق آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مقید ہے۔ تو حق کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو حق کو سمجھنے کے لیے آپ کی طرف جانا ہوگا، آپ کے صحابہ کی طرف جانا ہوگا۔ اگر اپنے ماحول سے حق سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر ہوں گے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے، نہ حق پر ہوں گے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، قیامت کا حق کا معیار یہی ہے۔ اس لیے حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں ہے۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور مبلغ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ کے دین کا بڑا حصہ دعوت اور تعلیم کے لیے خرچ ہوتا تھا، خدمت کے ساتھ، لگانے کے ساتھ، لوگوں پر خرچ کے ساتھ میں، اور رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، آہوزاری میں اور اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے میں اپنے رات کا بڑا حصہ خرچ ہوتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اور آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہی دونوں چیزیں آپ کے صحابہ میں منتقل ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھا جائے، اچھی طرح کام کو کیا جائے، اور اچھی طرح کرنے والے بہترین آدمی تیار کر کے اس دنیا سے جایا جائے۔ آدمی کو بانجھ بن کر کے نہیں بننا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ عورت بانجھ ہوتی ہے جو زندگی بھر نکاح میں رہے اور ایک بھی بچہ نہ پیدا ہو، عورت بانجھ ہے۔ ایسا زندگی بھر تبلیغ کی اور ایک آدمی بھی نہ بنے تو یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ تو بانجھ بن کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ بہترین عملہ مسجد کی سطح سے، حلقے کی سطح سے، شہر کی سطح سے، ملک کی سطح سے، عالم کی سطح سے ایسا بہترین مجمع کام کا بننا چاہیے، اور ایسے مجمع کو چھوڑ کر جانا چاہیے کہ ہم اطمینان سے جی بھی سکے، اطمینان سے مر بھی سکے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو دیکھ لیتا ہے کہ میرے کاروبار کو سنبھال لیا ہے، میری کھیتی کو، میرے سپر مارکیٹ کو، میری فیکٹری کو، اطمینان سے جی بھی لیتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں اس کے بچے کام کو نہ سنبھالے تو اطمینان سے جی بھی نہیں سکتا، اطمینان سے مر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ عملہ بنانا، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ بنے، اور صحابہ کے ہاتھوں لاکھوں تابعین بنے، لاکھوں تابعین۔ یہ کام کا صحیح رخ ہے، مجمع کے ذریعے سے مجمع بننا، آدمی کے ذریعے سے کام کے آدمی بننا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ طبع تابعین ہے، تابعین نے کروڑوں لاکھوں طبع تابعین کو بنایا، اور طبع تابعین نے لاکھوں ایمان والوں کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا، ایک ایک ولی کے ہاتھوں دنیا میں لاکھوں لاکھوں لوگ تیار ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھاکہ سے اجمیر کا ایک سفر کیا، اس سفر میں 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ محنت کا رخ قائم ہوا، آدمیوں کے ذریعے سے آدمی بننے کا۔ پھر اللہ جل شانہ نے امت پر رحم فرمایا اور انسانیت پر رحم فرما کر کے محنت کا ایسا رخ عطا فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کام کے بہت زیادہ قریب ہے، ایسا کام کا رخ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔
آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے، اپنی بس کی محنت کرنے والے تھے اور اپنے بس کی طاقت دعا کی اللہ کے سامنے لگانے والے تھے۔ پورے ایمان والوں کی یہ تین بنیادیں تھیں۔ ہر ایک اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے، دین کے بارے میں اپنی بس کی محنت لگانے والے تھے اور اللہ کے سامنے دعا کی طاقت لگانے والے تھے۔ یہ تینوں بنیادیں 100% ایمان والوں میں تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین کو قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کا وہ رخ ہمارے زمانے میں عطا فرمایا۔ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں میدان میں جمع ہے 3 دن کے لیے، اس کے بعد بھی بڑا مجمع آئے گا اتنا ہی۔ یہ سارا مجمع یہاں پر جو آ رہا ہے وہ بالکل اسی نوعیت کا ہے جس نوعیت کا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام میں تھا۔ تاجر بھی تھے، کسان بھی تھے، مزدور بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، تندرست بھی تھے۔ غرض یہ کہ جو نوعیت آپ کے زمانے میں مجمع کی تھی، اللہ نے محنت کا وہ رخ ہمارے زمانے میں قائم فرمایا کہ اس پورے مجمع میں وہ ساری نوعیت کے لوگ موجود ہیں اور صرف یہاں پر دین کے لیے آئے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے، اور صرف یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ دین کی محنت کیا ہے کہ جس کو اپنی زندگی کا ہم مقصد بنائیں۔ اس کے لیے آئیے، اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک ضرورت ہے۔ مقصد سمجھنا ہے، ضرورت سمجھنا ہے، تاکہ زندگی مقصد پر مقصد کے اعتبار سے لگے اور ضرورت پر ضرورت کے اعتبار سے لگے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ جو آدمی ضرورت کو مقصد بنا دے اور مقصد کو ضرورت سے بھی نیچے درجہ دے دے، یہ ناسمجھی کی بات ہے اور یہ اپنے آپ کو مشکلات میں اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنے کے لیے پورا مجمع یہاں پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کا رخ ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، صرف کہنے سننے کی حد تک نہیں رہنا ہے کہ بھئی کوئی کہہ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم اس 3 دن پورا ہو گئے، دعا کے بعد چلے گئے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہماری ضرورتیں کیا ہیں، تاکہ مقصد پر مقصد کے اعتبار سے ہماری جانی مالی طاقت لگے اور ضرورت پر بقدر ضرورت لگے۔ یہی سمجھداری کی بات ہے۔ جب انشاءاللہ یہ سمجھنے کے لیے سارا مجمع تیار ہے نا انشاءاللہ۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی عقل سے یہ طے کرے کہ مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر اپنی عقل سے طے کرے گا تو انسان ایسی ناکامی کے کھڈے میں گرے گا کہ جس کے بعد کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ ہر زمانے میں ناسمجھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ پچھلے زمانوں بھی ناسمجھ زیادہ رہے جو ہمیشہ تباہی کے گھاٹ اتر گئے۔ آج کے زمانے بھی ناسمجھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ضرورت پر مقصد کا درجہ دے کر کے لگا رہے ہیں اور اپنی تباہی کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، ایک مقصد ہے۔ ضرورت کے درجے میں ضرورت کو رکھا جائے تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور مقصد بھی کے درجے میں مقصد کو رکھا جائے تو مقصد بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ناسمجھ، ایک آدمی کی فیکٹری ہے، اس میں ایک کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس فیکٹری میں کوئی مال بن رہا ہے تو بنانا، کوالٹی چیک کرنا، پیسہ وصول کرنا، پیسہ دینا، لیبر کو سنبھالنا، یہ سارے کام ہیں۔ لیکن ہر انسان کی کچھ ضرورتیں بھی ہیں۔ جب انسان بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، تھک جاتا ہے تو تھوڑے سے سستانے کی ضرورت ہے، استنجا کی ضرورت ہوتی ہے تو باتھ روم جانے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی ناسمجھ باتھ روم میں 3 گھنٹہ بیٹھا رہے اور 4 گھنٹہ سو جائے فیکٹری میں اور کھانے میں 2 گھنٹہ لگا دے اور ضرورت کے کام میں مقصد کے درجے میں اپنے کام کو نہ لگائیں تو کہ بھئی آپ اس کو سمجھدار کہیں گے کہ ناسمجھ کہیں گے؟ کیا کہیں گے بتاؤ؟ ناسمجھ کہیں گے۔ گھر کے لوگ اس کو
पागलों के दवाखाने में भेजने की कोशिश करेंगे कि इसको पागल के खाने में भेज दो ताकि इसके अंदर में समझ आए या ना समझ है। इसलिए जरूरत क्या है और मकसद क्या है ये समझाने के लिए अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। उस मेहरबानी के नाते अल्लाह ताला ने हर जमाने में नबियों का सिलसिला चलाया, जिसमें हर जमाने में नबियों ने आकर के सबसे पहले इंसानों को ये बात समझाई कि ए मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू। हर नबी की पहली दावत ये है कि ए मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, इसलिए कि तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह तुम्हारे रब है और अल्लाह तुम्हारे माबूद है। इसलिए तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के साथ जो होना चाहिए वो इबादत और बंदगी का होना चाहिए और इताअत का होना चाहिए कि जिंदगी के हर हरकत और सुकून में अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी के साथ जियो और इसी पर मरो। इसलिए कि दीन के साथ जीने का हुक्म है और दीन पर मरने का हुक्म है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह की इबादत में, इताअत में, बंदगी में लगे रहो। कब तक? फरमाया मौत तक। और फरमाया ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया तुम मुसलमान होकर के मरी हो, नाफरमान बनकर के न मरी हो। तो कौन मुसलमान होकर के मरेगा? जो मुसलमान होकर जिएगा वो मुसलमान होकर मरेगा और जो मुसलमान होकर मरेगा वो मुसलमान होकर के हश्र में उठेगा। जैसी जिंदगी ऐसी मौत है और जैसी मौत है ऐसा क़यामत के दिन उठना है। इसलिए मेरे दोस्तों, हर नबी ने सबसे पहले इंसानों को जो बात फरमाई, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू। ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम और सबसे पहला मकसद हर इंसान का दुनिया में यह है कि अल्लाह की इबादत और बंदगी के साथ जिंदगी गुजारे। तो इबादत के माना क्या है? इबादत के माना है इताअत के, कि जिंदगी के हर हरकत और सुकून में अल्लाह की तरफ से जो अहकामात है करने के, वो करते हुए जिंदगी गुजारे और जो बचने के लायक अहकामात है उससे बचते हुए जिंदगी गुजारे। ये माना है इबादत के, कि अपनी कोई भी जिंदगी का हर हरकत और सुकून ख्वाहिश पर नहीं होना चाहिए बल्कि हुक्म पर होना चाहिए। इसलिए कि दुनिया में जीने के दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता ख्वाहिशात वाला है, जी चाही वाला है, मनमानी वाला है। दूसरा रास्ता अहकामात वाला है। अहकामात वाला रास्ता नबी लेकर आते हैं, ख्वाहिशात वाला रास्ता फिरौन, शद्दाद और हामान का है। ख्वाहिशात वाला रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है, हुक्मों वाला रास्ता अल्लाह की तरफ और जन्नत की तरफ जाता है। इसलिए सबसे पहला काम हर इंसान का यह है कि अपनी जाती जिंदगी को दीनदारी वाली बनाए, दीनदारी के साथ जिए, दीनदारी पर मरे। ये पहला काम है। इसलिए कि कब्र में हर आदमी के उसके दीन के बारे में पूछा जाएगा। अगर दीनी सवाल जवाब सही मिल गया तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी या तो जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। कब्र में यही बात की पूछोगी, कयामत के मैदान में इसी के बारे में पूछोगी कि जान कहां पर लगा कर आए, हुक्मों पर लगा कर आए या ख्वाहिशात पर लगा कर आए। जवानी हुक्मों पर लगा कर आए या ख्वाहिशात पर लगा करके आए। माल हुक्मों के मुताबिक कमाए या ख्वाहिशात पर कमाए। खर्च हुक्मों के मुताबिक किए या ख्वाहिशात पर किए। जो जानते थे उस पर क्या अमल करके आए। इसलिए क्या इल्म सिर्फ अमल के लिए है, सिर्फ सुनने के लिए और मालूम करने के लिए नहीं है, बल्कि अमल के लिए है। इसलिए क़यामत के दिन जो फैसला होगा सही गलत जवाब पर होगा। अगर सही जवाब मिल गया, हुक्मों पर जिंदगी लगी है, कमाई और खर्च को और जिंदगी को, तो जन्नत का फैसला होगा। अल्लाह मेरी, आपकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। अगर ख्वाहिशात पर जिंदगी गुजरी है तो आदमी की आखिरत खराब हो जाएगी।